تھوڑا سا اگر میں اس کو جوڑوں ان کی بات سے، تو جب ہم سیکولر تھاٹ کی بات کرتے ہیں، سیکولر تھاٹ یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے خدا ایبسولوٹ ریئلٹی ہوں گے تو آپ مانیے نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ آپ مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ کسی کا دیوتا، کسی کا برہما، کسی کا وشنو، کسی کا جیسس، کسی کا بدھا، کسی کا اللہ، جس کا جو ہے، جس کو جو ماننا ہے مانو، اپنے گھر میں مانو، سجدے کرو، پوجا کرو، پرارتھنا کرو، روزے رکھو، ورت رکھو، چلے کاٹو، وظیفے پڑھو، جو کرنا ہے کرو بھائی، مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہو؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دائی بننا یا دعوت دینا آپ کا فرض ہے، تو دعوت تو پیار و خلوص سے دی جاتی ہے، ڈرا کے، دھمکا کے یا تنگ سے نہیں دی جاتی۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور زیادہ ہر وقت اعتکاف میں بہت بیٹھتا ہے۔ اس نے ایک بات کی اور مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ وہ بے شک اتنا نمازی ہونے کے باوجود بھی، کنزرویٹو ہونے کے باوجود بھی رجحان رکھتا ہے۔ کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور میری ناخن چبانے کی عادت ہے، میں ناخن کھا رہا تھا، تو تبلیغی جماعت سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ مجھے گھیر کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں بھائی اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، قیمت کھایا کریں، اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور رزق میں تنگی ہوتی ہے ناخن کھانے سے۔ اسے پلٹ کے جواب دیا کہ میں 9 گھنٹے نوکری کرتا ہوں باقاعدگی سے، صبح اٹھتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں، کہیں ڈنڈی نہیں مارتا، نیک نیکی کے ساتھ نوکری کرتا ہوں، صرف ایک ناخن کھانے پہ میرے رزق پہ تنگی کیوں ہوگی؟ بھائی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ گیا اپنی مسجد کے امام کے پاس، ان سے وہ پرانا واقف تھا چونکہ وہاں نمازی پڑھتا تھا 5 وقت۔ مسجد کے امام سے پوچھا کہ بھائی یار یہ کون لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے ناخن کھانے سے میرے رزق پہ تنگی ہے؟ میں تو پوری محنت سے اپنا کام کر رہا ہوں، پیمانہ تو وہ ہونا چاہیے رزق پہ تنگی کا، آخر میں اگر دل ایک سی محنت کرتا تو اس کو پیسے ملتے ہیں نا، وہ تو مسلم ہی نہیں ہے، تو میرا رزق تنگی کیسے آ گئی؟ اب یہ فرق ہے سمجھانے میں بات کو اور دعوت میں، اچھی بری بات کے۔ امام صاحب نے پلٹ کے جواب دیا، کہتے ہیں بھائی مجھے رزق کی تنگی کا تو نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ تمہارا ناخن تمہارا ہیومن ویسٹ ہوتا ہے، جو خود باڈی باہر نکال رہی ہے تم زبردستی اپنے پیٹ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا اس میں لاجک ہے، اس میں ہائیجین بھی ہے، اس میں میڈیکل سائنس بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے وہ عادت اپنی کم کرنا شروع کر دی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں چونکہ دلائل نہیں پتا ہوتے، ہم بغیر تحقیق کے اپنی بات مسلط کرتے ہیں تو ہم ڈراتے ہیں۔ رحمت العالمین اور رب العالمین کا نام لے کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا سچ یہ بھی ہے، جب کسی سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں گمراہ ہو گیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو۔ وہ پوری زندگی سکھایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ رحمان اور رحیم کو سب سے زیادہ فوکس خدا نے خود دے دیا ہے، ڈرا ڈرا کے بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر دنیا کا گناہگار ترین انسان کیوں نہ ہو، جو ممبر پہ بیٹھے اس وقت اس انسان کی بیعت کر لے، اس کو فوراً سبق مل جائے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ کو فوراً معاف کر دے گا، فکر نہ کریں، آپ توبہ کر لیں بس ابھی۔ مگر اگر آپ مجھ سے ڈسیگری کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے ڈریے۔ بقول آپ ٹیکنیکلی دعوت تو نہیں کر رہے نبوت کا، مگر آپ بیٹھے ہوئی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ جوش ملیہ آبادی کا قول ہے کہ نہ صداقت، نہ شرافت، نہ امانت، نہ دیانت، نہ شرافت، نہ صداقت، نہ امانت، نہ دیانت، نبی کے منبر پہ آ گئے ہیں نبی کے ہر ایک ادا کے قاتل۔ دوسرا سن لیجیے شعر، یہ اس کی اپنی مصلحت ہے، اس سے مراد خدا اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی اپنی مصلحت ہے، وہ جسم رکھتا نہیں ہے ورنہ، یہ اس کی اپنی مصلحت ہے، وہ جسم رکھتا نہیں ہے ورنہ، یہ منصبوں کے غصب کے عادی ضرور ہوتے خدا کے قاتل۔